ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے پاکستان بار کونسل کے تو 22 ممبران ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ڈیوائیڈ ہے. تو یہ بار ایسوسیشنز جو ہیں بیسیکلی یہ نیومیریکل اسٹرینگتھ اور ان کے پاس جو فورس ہے، لائرز فورس ہے، وہ بار ایسوسیشنز کے پاس ہے. کاؤنسلز کی ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے. سو بنیادی طور پر بار کاؤنسلز ہیں جو موبلائز کرتی ہیں اور پاکستان کی وکلاء کی آواز بن کے سامنے آتی ہیں. لیکن اچھی بات ہے اگر وہ پاکستان بار کاؤنسل کر رہی ہے تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ آئین کے متصادم کوئی بات کر سکتے ہیں. اگر وہ آئین پر عمل داری کو یقینی بنانے کے لیے وہ اس طرف جو ہے مثبت قدم لے کے کال دیتی ہیں تو ہم انہیں بھی خوش آئند کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. سو کوئی ایسا تفرقہ نہیں ہے. لیکن بار ایسوسیشنز کی چونکہ نیومیریکل اسٹرینگتھ ان کے پاس ہے وکلاء کی، تو یہ 7 تاریخ کو جو کی ہے اس لیے ہم نے انہی کے لیے بھرپور انداز میں کال دی ہے. باقی وہ پاکستان بار کونسل اپنے تئیں 20-22 لوگ کرتے ہیں تو یا کم و بیش کرتے ہیں تو ضرور کریں. وہ بھی کبھی آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. یس پلیز. صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر انتخابات 90 دنوں میں نہیں ہوتے تو وکلا تحریک دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، لیڈ کون کرے گا؟ وکلا تحریک تو ہم نے شروع کر دی ہے. یہی تو آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر اس طرح کے ڈریکونین میتھڈ یہ ختم نہ ہوئے، اگر اس طرح سے عوام پر جو مہنگائی کا بم پھینکا گیا ہے اور جس طرح سے ایک کیوس اور افراتفری کی سچویشن آئی ہے، شٹر ڈاؤن ہو رہا ہے، بلز جلائے جا رہے ہیں، پیٹرول کو بڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، یہ بطور ہمارے وکلاء کے آئین پر عمل داری. دیکھیں اگر لیڈرلیس موب کی شکل میں اگر اس طرح لوگ نکلیں گے دے ول لنچ ایوری تھنگ سوسائٹی. پولیٹیکل پارٹیز کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کارکن ورکرز موومنٹ ہوتی ہے اس کو چینلائز اور ریگولیٹ کرتے ہیں، ایک مقصدیت دیتے ہیں، اس مقصدیت کے لیے انہیں ریلی کرتے ہیں اور ان کو ڈسپلن اور چینلائز کر کے ہارنس کرتے ہیں. اس میں سوسائٹی کا انٹیکٹ رہتا ہے اور مقصد بھی حل ہو جاتا ہے. جب موب نکلے گا تو وہ تو پھر تباہ کر دے گا. دکانیں لوٹیں گے، آپ کے گھروں کو، ہمارے گھروں کو، گاڑیوں کو. اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے. سو اس لیے ہم اس کو اس ایونچویلٹی کو روکنے کے لیے ہم نے یہ شروعات کر دی ہیں. اور جس طرح سے یہ جو ہے 90 دن سے متجاوز کر رہے ہیں، ہم ابھی سے اس تحریک کو ہم پشاور سے شروع کریں گے اور ڈاؤن رائٹ ہم سارے اس پہ جائیں گے. ہم نے صرف یہ 7 تاریخ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائرز یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ہو جائے. انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے ملک میں یہ موومنٹ چلائیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ 2007 کی جو وکلا کی تحریک تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی، ایک جنرل کے خلاف تھی. یہ تحریک کس کے خلاف ہے؟ نہ تو کوئی ڈکٹیٹر ہے، یہاں پہ نگران حکومت ہے. یہ تحریک کس کے خلاف ہے؟ آپ کے اپنے سارے لوگ ہنس پڑے ہیں. یہ اس سے بدتر ہے. چلیں وہ تو کوئی شخص تھا نا سامنے. یہ منی مارشل لا ہے، انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. دیکھیں اگر آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، آپ کیئر ٹیکرز جو ہے گورنمنٹ لامتناہی سلسلے پہ چلاتے ہیں، آپ ضمانتیں ہوتی ہیں آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. مارشل لا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس لیے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے اور ایک آئین کی پر عمل داری کے لیے، عدالت کے جو ہے عزت اور وقار کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ خدا را. اور اس کا دو ہی ہوگا، میجسٹی آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اس کو ہم انشور کریں گے اور اس میں سارا احاطہ ہو جاتا ہے. تبھی آپ قانون پر عمل داری کریں گے، تبھی جمہوریت بحال ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ جمہوریت آپ اب تو مسلم لیگ نون بھی کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر فروری میں نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی اور ہم ٹرک پر ہوں گے. اور پھر جب سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے شامل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی اب سیاسی جماعتوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کوئی ایسے، ضیاء الحق نے کہا تھا مثبت نتائج، تو مثبت نتائج تو ابھی آپ کو نظر آنے نہیں ہیں الیکشنز میں. تو مثبت نتائج چونکہ نہیں آ رہے تو اس لیے یہ اس کو طوالت دیں گے. اور طوالت ظاہر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کرتی ہے. ہم نے شروعات کی ہے، ہم سیاسی جماعتوں کو بھی انشاءاللہ قائل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ہم نوا ہو. یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے وہ معاہدے جن پر تمام سیاسی جماعتوں میں انہوں نے دستخط کیے ہیں، آپ کی پریس کانفرنس ان معاہدوں کو انڈو کر سکتی ہے؟
دیکھیں ہماری پریس کانفرنس تو ظاہر ہے کہ انڈو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. ہم تو حکومت کو بھی جو ہے ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 90 دنوں کے بعد آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, آپ تو گھر جائیں. ہم نے یوزرپر کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن دیکھیں یہ شرمناک ہے کہ ہم ایک 25 کروڑ عوام, ایٹامک پاور, دنیا کی چھٹی بڑی فوج, ہمارے غیرت اور حمیت کو جس طرح ذلیل اور رسوا کر دیا ہے کہ ہم بھکاری بن کے دنیا سے ایک ٹرانچی دے دو. اور خود پرائم منسٹر صاحب کا جو گزر گئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری ناک کی لکیریں تک انہوں نے جو ہے کروائی ہیں, اور آج بھی اس کا تسلسل ہے. مائنڈ یو یہ کوئی چیئر ٹیکر جو آئے ہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ انہی کا تسلسل آ رہا ہے, معاف کیجیے گا. تو یہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں, آتے ساری 20 روپے اس کی بڑھائی, اب بجلی کے بھی بڑھا دیے جو آپ دیکھ رہے ہیں, تیل کے بڑھا دیے, گیس کے بڑھا دیے, قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں. ڈالر جو ہے وہ 350 پہ نہیں مل رہا آپ کو. ڈالر جو ہے آپ افغانستان اور انڈیا سے بھی بدتر ہو چکے ہیں اس معاملے میں, بنگلہ دیش بھی, سارے ریجن کے ملک. تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیں, ایک بڑا سیدھا حال ہے. آج آپ پولیٹیکل جو ہے ریکنسیلیشن کریں, آپ کا 1 کروڑ پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, آپ اس کو حق دیں ووٹ کا, آپ اس کو حق دیں الیکشن لڑنے اور حکومت بنانے یا حکومت میں آنے کا, وہ آپ کے سارے قرضے اتار دیں گے بشرطے کہ انہیں اعتماد ہوگا کہ آپ کی یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ ہے عوام کی. جب عوام کی نمائندہ ہوگی جس میں اونرشپ عوام کی ہوگی, اور یہی آئین کی روح بھی یہی ہے کہ ریاست ہے ہی آئین کی حکمرانی, حق حکمرانی. اگر ریاست سے آئین کی حق حکمرانی نکال دیں تو آئین ہے ہی نہیں, ریاست ہی نہیں ہے. اور اسی کی تابعداری, وفاداری آئین کی, اور تابعداری وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی, اور تابعداری آئین کی. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بدقسمتی. یہ دونوں چیزیں آپ یقینی بنا دیں, میں قسم سے کہتا ہوں آپ کو آئی ایم ایف سے جان سے چھٹکارا مل جائے گا. اور پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے وہ شاید ہم سب سے زیادہ محب وطن ہے, کیونکہ وہ جس کشٹ سے کمائی کر کے اپنے بچوں کی اور پاکستان میں واپس پیسہ بھیجتا ہے وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. صاحب آپ سے کسی سیاسی جماعت نے رابطہ کیا ہے اس تحریک کے حوالے سے, یا آپ نے کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کیا؟ دیکھیں ہم جس سیاسی جماعت سے منسلک ہیں, میں اور دوسرے کا میں خود وکیل ہوں, ہمارے سبھی کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی سے بھی ہمارے رابطے ہیں, سبھی سے ہیں. دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ متفکر ہے, میں ہر ایک کو محب وطن کہوں گا. یہ ہمیں رٹ ختم کر دینی چاہیے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور کبھی کہتے ہیں یہ پاکستان کا جو ہے دشمن ہے. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. ہمیں یہی چیز جو ہے مل جل کر کرنا پڑے گا. اگر جو بھی ہم سے سابقہ غلطیاں ہوئی ہیں سبھی سے ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, سبھی سے ہوئی ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے, پاکستان ڈوب رہا ہے, خدا را اس کو مت ڈوبنے دیں, اور اس کو مل کر ہم سب نے جو ہے کرنا ہے. آج اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی طرف یہ عزم کر کے کرا دیں 90 دن کے اندر, یہ مسائل میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو حل ہو